بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی شخص قبضہ مافیا، لینڈ گریبر، کسی شخص کی جائیداد یعنی کہ اموویبل پراپرٹی گھر ہو یا زمین ہو اس پر قبضہ کر لے تو اس سے کس طرح قبضہ چھڑایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے حوالے سے جو سب سے فاسٹسٹ ریمیڈی ہے، جو تیز ترین جس کو کہہ لیں، یا سب سے آسان جو طریقہ کار ہے قبضہ چھڑانے کا، وہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 جو انیکٹمنٹ ہے، اس کے تحت 60 دنوں کے اندر اندر جو معزز جج صاحب ہیں وہ قبضہ چھڑا کر کسی بھی متاثرہ شخص کو وہ دلوا سکتے ہیں، جو اونر ہے، جو لافل آکوپائر تھا اس زمین کا یا اس گھر کا، جو اموویبل پراپرٹی جو بھی ہے، اس کو 60 دنوں کے اندر اندر قبضہ دلوایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر کسی شخص کے گھر پر یا کوئی زمین ہے، کسی قبضہ مافیا سے تعلق رکھنے والے شخص نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے، بجائے سول لیٹیگیشن میں جانے کے لیے اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور وہ بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر قبضہ دلوایا جاتا ہے، بٹ جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں اس میں 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ قبضہ آسانی سے دلوایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر پر یا زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو وہ شخص فی الفور سب سے پہلے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دے دے، اور اگر پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن نہیں بھی دیتا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ وہ ڈائریکٹ استغاثہ جو ہے کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس۔ جو سیشن جج ہوگا اس کے پاس وہ استغاثہ دائر کرے گا، جو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے اس کی سیکشن 3 کے مطابق وہ استغاثہ دائر کرے گا۔ اب استغاثہ جب دائر کر دیا تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی سیشن جج ہوگا، اگر سیشن جج خود سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو وہ مارک کریں گے، تو جو بھی سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج جو بھی سنیں گے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی کوگنیزنس لیں، اور اس سے پہلے وہ رپورٹ ایس ایچ او سے کمپریہنسو رپورٹ طلب کر لیں، کہ جس میں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے ایس ایچ او کہ یہ کس کی جگہ تھی اور کون قابض تھا اور کس نے ابھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ سیکشن 5 میں لکھا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانے کا پابند ہوگا، اس سے زیادہ کا ٹائم اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ججمنٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ 15 دن کے اندر ایس ایچ او باؤنڈ ہے کہ وہ رپورٹ دے۔ اب 15 دن کے اندر ایس ایچ او نے رپورٹ دے دی، اس کے بعد چارج فریم ہوگا، چارج فریم ہونے کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی ٹرائل کے لیے، یہ بھی سیکشن 5 میں لکھا گیا ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی۔ اور اگر بہت ہی کوئی ایمرجنسی ہو جس میں یہ نیسسری ہو کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہو سکتی، تو اس میں 7 دن کی ایڈجرنمنٹس ہو سکتی ہے، 7 دن تک کی تاریخ ڈالی جا سکتی ہے، مگر ایک ہفتے کی ایڈجرنمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مینڈیٹری ہے کہ اس کو 60 دن کے اندر اندر جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، یہ بھی سیکشن 5 میں لکھا گیا ہے۔ اب چارج جب فریم ہوا، چارج فریم ہونے کے بعد اگر جج یہ سمجھے کہ انٹرم جو پوزیشن ہے وہ بھی اس آکوپائر کو، جو لافل اونر تھا یا لافل آکوپائر تھا، اس کو دلوایا جائے، تو وہ انٹرم جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیکشن 7 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت انٹرم یعنی کہ عارضی قبضہ بھی اس آکوپائر کو، اس لافل اونر کو وہ ڈیلیور کروا سکتا ہے۔ یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ ٹرائل کے دوران اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہ اس شخص کا حق بنتا تھا، یہ اس شخص نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس شخص کو ڈسپوزیس کر کے اصل مالک یا آکوپائر کو وہ انٹرم جو عارضی طور پر جو ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ قبضہ بھی دلوا سکتا ہے سیکشن 7 کے مطابق۔ اب جب ٹرائل ہو گیا، ٹرائل کے کنکلوژن کے بعد
جو پرمننٹ طور پر قبضے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو قبضہ دینا چاہیے، اس میں سیکشن 8 ہے، اس کے مطابق جو ہے جب اگر وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے غیر قانونی طور پر کسی شخص کی جگہ پر، زمین پر یا گھر پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو جج 4 کام کرے گا۔ ایک تو سب سے پہلے وہ لافل آنر یا آکوپائر جو تھا اس کو پوزیشن واپس ڈیلیور کروائے گا۔ اگر سیکشن 7 کے تحت پہلے ہی ڈیلیور کروا چکا ہے تو پھر اس کے بعد 3 کام اور کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر، اس کی تلافی بھی کروائے گا، ان سے اس کے نقصان کا ازالہ بھی کروائے گا۔ ٹوٹل 4 کام کرے گا۔ اگر پوزیشن بھی اس کو دلوائے گا، دوسرا کمپنسیشن، اس کا نقصان کا ازالہ کروائے گا، چوتھا جو فائن کرے گا وہ بھی ان کو دلوائے گا، اور تیسرا فائن، اور چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ 10 سال تک جو سزا ہے قید کی وہ ملزمان کو دی جائے گی۔ یہ جو 10 سال تک قید کی سزا ہے، اس کا سیکشن 3 سب سیکشن 2 کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا تھا تو 60 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، اور چارج فریم ہونے کے بعد جب وہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ گلٹی ہیں تو ان کو 10 سال تک قید کی سزا، اس کے ساتھ جرمانہ، اور جو وکٹم ہے جس کی زمین پر متاثر جو شخص ہے اس کو کمپنسیشن بھی کی جائے گی اور قبضہ بھی اس کو واپس دلوایا جائے گا۔ یہ زمین یا گھر کا قبضہ چھڑانے کا سب سے سستا ترین اور سب سے آسان ترین یہ راستہ ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ لینڈ گریبرز سے جو ہے وہ زمین واگزار کروائی جا سکتی ہے۔